بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات دوبارہ شروع۔ عراقی حکومت کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں ان دونوں حریف ممالک کے مابین تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ ایران نے اپنے علاقائی حریف سعودی عرب کے ساتھ بغداد کی ثالثی میں مذاکرات کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ ایران کی نور ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بغداد میں مذاکرات کا یہ 5واں دور تھا۔ اس میں دونوں طرف کے سیکیورٹی حکام کے ساتھ ساتھ عراقی اور عمانی حکام نے بھی شرکت کی۔ جنگ کے دوران اعلیٰ امریکی حکام کا پہلا دورہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی توقع کر رہے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کیف کا دورہ کریں گے۔ 2 ماہ قبل جنگ کے آغاز کے بعد سے یہ کسی اعلیٰ ترین امریکی وفد کا پہلا دورہ ہوگا۔ امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار اور دفاعی سربراہ کو یوکرینی دارالحکومت کیف کا دورہ کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب یہ جنگ تیسرے ماہ میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں حجاب کے بعد اب اذان پر بھی پابندی عائد کرنے کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ مسلمانوں کی کاروباری سرگرمیوں پر پہلے ہی قدغن لگائی جا چکی ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ریاست کرناٹک میں حکومتی فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے بنگلور ہائی کورٹ نے لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کرناٹک کی تمام مساجد کو نوٹس بھیجے گئے تھے جس میں حکم دیا گیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر پر اذان نہ دی جائے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے طے شدہ شرائط پوری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے قرض پروگرام کو 1 سال کے لیے توسیع دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سائیڈ لائن میٹنگ ہوئی جس میں قرض پروگرام کی توسیع سمیت کئی معاملات زیر بحث آئے۔ آئی ایم ایف کا توسیع شدہ پروگرام ستمبر میں ختم ہو رہا ہے، مگر آئی ایم ایف پروگرام کو 1 سال کے لیے توسیع دینے پر رضامند ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کا توسیع شدہ پروگرام 1 سال بڑھانے کی درخواست کی ہے۔ مدینہ منورہ میں رمضان کے آغاز سے اب تک 1 کروڑ 40 لاکھ سے زائد زائرین اور نمازی آ چکے ہیں۔ لاکھوں زائرین اب تک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے چکے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ اور ماتحت ادارے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق رمضان کے پہلے عشرے کے دوران 60 لاکھ سے زائد نمازی اور زائرین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے۔ پاکستان روس سے تعلقات مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کا پیوٹن کو جوابی خط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو جوابی خط لکھ دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جوابی خط میں وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر پیوٹن کے تہنیتی پیغام کا شکریہ ادا کیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ خط کے متن کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے معاملے پر روس کو ساتھ لے کر چلنا چاہے گا۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری کے غلط استعمال سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا سختی سے مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کرتارپور راہداری کے غلط استعمال سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی مہم کا مقصد سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور صاحب راہداری کھولنے کے اقدام کو نقصان پہنچانا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی پروپیگنڈا مہم کا مقصد امن کی راہداری کو بدنام کرنا اور دنیا کی توجہ مسلمانوں پر مظالم سے ہٹانا ہے۔ کے لیے فرانسیسی صدر کے انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری۔ ایمانوئل میکرون کو برتری۔ یورپی ملک فرانس میں اگلے صدر کو 5 سال کے لیے منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ کچھ حتمی پولز کے مطابق فرانس کو موجودہ صدر ایمانوئل میکرون کو 57.5% ووٹوں کی واضح برتری حاصل ہے، جبکہ مخالف امیدوار کو اب تک
43.5% ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ دیگر پولز تقریباً 10 پوائنٹ کی برتری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ملک بھر میں پولنگ اسٹیشن صبح 8 بجے کھلتے اور شام 7 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 47 ملین سے زائد لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے رجسٹرڈ ہیں اور توقع ہے کہ ووٹنگ ختم ہوتے ہی ایگزٹ پول جاری کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کا روس اور یوکرین کے دورے کا فیصلہ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس آئندہ ہفتے روس اور یوکرین کا دورہ کریں گے اور دونوں ممالک کے سربراہان سے ملاقات کریں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی فوج کے یوکرین پر حملے 2 ماہ سے جاری ہیں۔ ماریوپول شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ دارالحکومت کیف کے قصبے سے اجتماعی قبریں بھی برآمد ہوئی تھیں۔ عالمی طاقتوں کی جانب سے روس پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود روسی فوج نے حملوں کا سلسلہ بند نہیں کیا، جس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے روس اور یوکرین کے دورے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان سے پاکستان آنے والے ٹرک سے غیر ملکی اسلحہ برآمد۔ پاک افغان سرحد تورخم پر افغانستان سے پاکستان آنے والے ٹرک سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاک افغان سرحد تورخم پر افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے والے ٹرک سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ کسٹم کلکٹر محمد طیب کے مطابق تورخم سرحد پر کسٹم عملہ نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی کے جلسہ گاہ کے نزدیک زوردار دھماکہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے جلسہ گاہ سے چند کلومیٹر دور زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر کے گاؤں للیانہ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی اجتماع سے خطاب کرنا تھا، تاہم جلسہ گاہ سے صرف 12 کلومیٹر دور زوردار دھماکہ ہوا۔ زوردار دھماکے کی آواز سنتے ہی پولیس کی دوڑیں لگ گئیں اور جلسے کے انتظامات کو روک دیا گیا۔ دھماکے کی جگہ بہت بڑا گڑھا پڑ گیا۔ دھماکے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا، تاہم جلسے کی منسوخی کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا۔ شدید گرمی اور روزے میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے ملک میں بجلی کی طلب اور رسد کے درمیان فرق میں کمی کے اعلان کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں آ سکی۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 2900 میگا واٹ ہے، جبکہ ملک بھر میں بجلی کی مجموعی طلب 20,500 میگا واٹ ہے اور اس وقت ملک میں بجلی کی پیداوار 17,600 میگا واٹ ہے۔ روس کی خلائی سیارہ تباہ کرنے پر تیسری عالمی جنگ کی دھمکی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے ایک بار پھر یوکرین میں حملے تیز کر دیے گئے ہیں، جبکہ امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ یوکرین کا دورہ کر سکتے ہیں۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کا خلائی سیارہ تباہ کرنے کا مطلب عالمی جنگ کا آغاز ہوگا اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پھر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ دوسری جانب روس یوکرین کی جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور روس کی جانب سے یوکرین پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ لبنان کے ساحل پر کشتی ڈوبنے سے ایک بچہ ہلاک ہو گیا، تاہم 40 سے زائد افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ لبنان ریڈ کراس کے مطابق جب کشتی شمالی بندرگاہی شہر طرابلس کے قریب ڈوبی تو اس پر تقریباً 60 افراد سوار تھے۔ متعدد افراد ابھی تک لاپتہ ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لبنان اپنی جدید تاریخ کے بدترین معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ سن 2019 میں معاشی بحران شروع ہونے کے بعد سے ہزاروں لوگ کشتیوں کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔